محبت بازی آخر تحریر ہما قریشی ایپیسوڈ نمبر 17 اینڈ 18۔ اقصیٰ جی ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ چھوٹا اقصیٰ کو ہچکیوں سے روتا دیکھ دوڑ کر اس کی جانب آیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، خبردار جو میرے قریب بھی آئے۔ چھوٹی کو پریشانی سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ اقصیٰ زخمی شیرنی کی مانی دھاڑی تھی۔ مگر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ پریشان سا گویا ہوا۔ ہٹو یہاں سے۔ اقصیٰ غصے سے اسے جھڑکتی اٹھ کر وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ وہ تعصب سے ٹائیگر کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر رہ گیا۔ کون ہے وہاں؟ فائزہ آنکھوں میں خوف سموئے تھوک نگل کر سرگوشی میں بولی تھی۔ خوف کے مارے الفاظ منہ میں ہی کہیں رہ گئے تھے۔ آگے پیچھے نظر دوڑائی، پورے ہاسٹل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے نام کی پکار پر کمرے سے باہر تو آ گئی تھی، مگر اب یہاں آ کر پتہ چلا تھا کہ وہ کمرے سے باہر آ کر غلطی کر چکی تھی۔ اندھیری راہداری میں موجود وہ ڈرتے ڈرتے قدموں سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ پیچھے سے دھیرے دھیرے ابھرتی قدموں کی چاپ پر وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ خوفزدہ نظروں سے رخ پھیر کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ پورے ہاسٹل میں اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ پہلے تو اسے لگا تھا کہ شاید کوئی ہاسٹل کی لڑکیوں سے مذاق کر رہی تھی، مگر آدھی رات کے وقت کون اپنے کمرے سے باہر آئے گا؟ یہی سوچ تھی جو اسے لرزا دے رہی تھی۔ کہیں ذوحان خٹک کے آدمی تو اس تک نہیں پہنچ گئے تھے؟ فائزہ نے ہراسہ نگاہوں سے سنسان پڑی راہداری کو دیکھا، جبکہ قدم قدم قریب آتی بوٹ کی دھمک اب دماغ پر ہتھوڑے کی مانی ضرب لگا رہی تھی۔ خوف سے فائزہ کا حلق خشک پڑنے لگا تھا۔ حواس باختگی میں جلدی سے واپسی کے قدم اپنے کمرے کی جانب اٹھائے۔ اگرچہ کسی اجنبی کا ہاسٹل میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں تھا، مگر یہاں تو لوگ چند روپوں کی خاطر زمین تک بھیجنے کو راضی ہو جاتے ہیں، تو یہ تو پھر دشمن کی ایک چھوٹی سی مدد تھی۔ یقیناً ہاسٹل کی انتظامیہ چند روپوں کے عوض بک چکی تھی۔ دماغ میں آتی سوچوں کے احتجاج میں فائزہ بھاگتے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب دوڑی تھی۔ اپنی بے وقوفی میں وہ کمرے سے باہر تو نکل آئی تھی، مگر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کرے تو کیا کرے، جبکہ وہ جو کوئی بھی شخصیت تھی اپنی وحشت ناک برتاؤ سے محض اسے ڈرانے کا کام کر رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے راہداری عبور کر رہی تھی، قدموں کی آواز مزید نزدیک سے نزدیک تر آتی چلی جا رہی تھی۔ فائزہ نے بھاگتے قدموں سے کمرے کے نزدیک پہنچ کر اپنی روم میٹ کو پکارنا چاہا، مگر وہ جو کوئی بھی تھا اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر اسے منٹوں میں ہوش و خرد سے بیگانہ کر چکا تھا۔ فائزہ کے نازک سے وجود کا بوجھ ایک دم ہی اس پر ڈھیر سا گیا تھا۔ اب دیکھتا ہوں ایس پی تم کیس کیسے ری اوپن کرو گے۔ اب بیچارہ ایس پی اپنی باقی کی عمر ثبوت ڈھونڈنے میں ہی گنوا دے گا۔ سرخ رنگ آنکھوں میں شیطانیت لیے وہ وحشت سے مسکرایا، کھردری انگلیوں سے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ہلکی بڑی ہوئی داڑھی کھجانے کے انداز میں سہلائی تھی۔ ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود بے ہوش وجود پر ڈال کر سنسان پڑی طویل راہداری پر ایک نظر دوڑا کر نازک سے وجود کو پیٹھ پر اٹھاتا وہ جس طرح دیوار کے راستے وہاں آیا تھا، اسی خاموشی سے اسی راستے سے فائزہ کو اپنے ساتھ لیے واپس لوٹ گیا تھا۔ یقیناً صبح سویرے ملنے والی خبر ایس پی کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تو؟ تم لوگوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس لڑکی کو وہاں سے کس نے غائب کر دیا؟ نادر سر جھکا کر کھڑے اپنے بندوں پر بری طرح سے چنگاڑا تھا۔ باس ہمیں نہیں پتا، مگر جب ہم ہاسٹل پہنچے وہ لڑکی پہلے ہی وہاں سے غائب تھی۔ وہ سر جھکا کر مؤدب انداز میں دھیمی ندامت بھری آواز میں گویا ہوا۔ ہاسٹل کی انتظامیہ ہمارے ساتھ ملی ہوئی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیسے۔ وہ حیرانگی کے باعث لفظ ادھورے چھوڑ گیا تھا۔ نہ تم جیسے حرام خور ٹائیگر کے شاطی دماغ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اتنی خاموشی اور دلیری سے کام صرف ٹائیگر ہی کر سکتا ہے، میرا پالتو ٹائیگر۔ آخر پروان کہاں چڑھا ہے؟ نادر کے اڈے پر۔ وہ اپنی سوچ سے خود ہی محظوظ ہو کر خباثت سے مسکرایا تھا۔ جہاں بڑے بڑے ترم خان شاطی دماغ جنم لیتے ہیں، یہ تو پھر میرا پالتو ٹائیگر ہے، نادر کی ملکیت، میری میراث، جس کی آتی جاتی سانسوں تک پر میری حکومت ہے۔ وہ دو انگلیوں کے بیچ دبے سگار سے گہرا کش لگاتا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ٹائیگر، لے جتنی سانسیں اس کھلی فضا میں لے سکتا ہے، پھر تو تجھے میری ہی قید میں آنا ہے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر پاؤں ہوا میں جھلاتا مسرور کن مسکراہٹ سے بڑبڑایا، جبکہ وہاں موجود اس کے آدمیوں نے ناگواری سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یکایک اچانک دماغ میں ایک شیطانیت سوچ دراتے ہی وہ مسکرایا۔ آہاں ٹائیگر، چند دن اور تو اپنی محبوب کی ہمراہی میں یہ آنکھ مچولی کھیل لے، پھر تو اور تیری محبوبہ دونوں ہی نادر کی قید میں ہوں گی۔ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ سگار کا ایک مزید گہرا کش لگا کر وہ جیسے خوش ہوا تھا۔ ٹائیگر کا یہ انداز نہ جانے کیوں اسے لطف دے رہا تھا، جو وہ اب تک خاموشی ساتھے بیٹھا تھا۔
ورنہ ٹائیگر کی جو کمزوری اس کے ہاتھ میں تھی اس کا استعمال کرتے ہوئے تو وہ 1 منٹ میں اسے دنیا کے سامنے لانے کی دھمکی پر بلیک میل کر سکتا تھا، مگر فی الحال وہ ٹائیگر کے پلٹ کے آ جانے کے انتظار میں تھا، کیونکہ اسی میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ چلو شکل گم کرو تم سب اپنی۔ وہ ان بزدلوں کو ناکام مایوس لوٹ جانے کے باعث ان سب پر دھاڑا تھا۔ وہ سارے لمحوں میں غائب ہوئے تھے۔ بھاگ لے چیتے جتنا بھاگ سکتا ہے، منزل تو تیری پھر بھی نادر کا اڈا ہی ہے۔ سگار کو جھاڑتا نادر اقصیٰ کے حسن کے آگے ٹائیگر کو گھٹنے ٹیک دینے پر شیطانیت سے مسکرایا۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے جب وہ جاگنگ پر سے لوٹا تھا۔ وہ حشاش بشاش سا بھی ناشتے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ صبح سیف کو ملنے والی نیوز نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سامنے چلتی ہیڈ لائن سن ایک زبردست جھٹکا ہی تو لگا تھا۔ موبائل چیک کیا جہاں کالز کا ایک امبار لگا ہوا تھا۔ وہ کچھ پل تو بے یقینی سے کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ لمحوں کے حسابی حصے میں وہ تن پر وردی ڈالتا ہاسٹل کے لیے نکلا تھا۔ پورے راستے ایک الگ ہی پریشانی نے اپنے حساب میں لے رکھا تھا۔ منہ پر ہاتھ کی مٹھی جمائے انجانے سے خدشوں میں گرا وہ فائزہ کے لیے پریشان تھا۔ موبائل پر مختلف میسیجز کی بھرمار ہوئی تھی جن میں فائزہ کے مطابق سوالات سے ان باکس بھرا ہوا تھا۔ کیس کی سنوائی قریب تھی، ایسے میں فائزہ کے غائب ہو جانے کی خبر پر شک صرف ایک ہی جانب جا رہا تھا اور وہ تھا ذوحان خٹک کا باپ۔ یقیناً یہ کام اسی کا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی روکتا ہاسٹل کی جانب بڑھا۔ ہاسٹل کے باہر کھڑے میڈیا رپورٹر چیخ چیخ کر اس کی گمشدگی کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ اپنی جانب بڑھتے تمام اینکرز کو نظر انداز کر گیا۔ وہاں تفتیش کے لیے پہلے سے موجود اہلکار چوکس ہو کر سیلوٹ مار کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ فائزہ کہاں ہے؟ سیف دوڑ کر ہاسٹل کے انتظامیہ کے نزدیک آیا۔ سر وہ ہاسٹل وارڈن ذرا سہم گئی تھی، جلدی بولیں فائزہ شاہنواز کہاں ہے؟ سیف اپنی وردی کا خیال کرتا چنکھاڑ کر رہ گیا تھا، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا ان سب کا برا حال کر دے۔ سر ہم کچھ نہیں جانتے، وہ لڑکی آدھی رات کو کہاں غائب ہو گئی؟ میں تو رات کو سب کو چیک کر کے ہی سوئی تھی، سب لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں موجود تھیں، نہ جانے وہ کیسے غائب ہو گئی۔ سیف کو تیش میں دیکھ وہ جلدی سے رٹو طوطے کی طرح بولی، انسپکٹر رات کو ہاسٹل میں جتنے لوگ موجود تھے سب کو میرے سامنے لے کر آؤ جلدی۔ سیف کا دماغ سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ یس سر۔ وہ اندر کی جانب بڑھا جبکہ ہاسٹل میں موجود تمام لڑکیاں کل رات ہونے والی واردات کے باعث خوف سے کپکپا رہی تھیں۔ سر یہ فائزہ بی بی کی روم میٹ ہے۔ ایک پولیس اہلکار ڈری سہمی سی لڑکی کو اس کے سامنے لے آیا تھا۔ وہ دوپٹے کی اوٹ میں اپنا منہ چھپائے ہراساں نظروں سے پولیس کی وردی میں موجود سیف کی ہمراہی میں موجود نفری کو دیکھ رہی تھی۔ بی بی کل رات تمہاری روم میٹ فائزہ تمہارے سونے سے پہلے کہاں تھی؟ سیف نے اسے مشکوک نظروں کے سائے میں لے کر کڑے تیوروں سے پوچھا۔ میں جب وہ ہکلا کر رہ گئی۔ جلدی بولو لڑکی، اے ایس پی نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ یہ معاملہ جتنا گمبھیر تھا وہ اچھے سے جانتے تھے۔ ایس پی اتنے غصے میں تھا ضلع کے تمام تھانوں کی پولیس میں پھرتی دھر آئی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی سر، میں جب سوئی تھی تو فائزہ اپنے بیڈ پر ہی موجود تھی، مگر جب میں فجر میں جاگی تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ مجھے لگا باہر ہوگی، مگر جب کافی دیر تک واپس نہیں آئی تو میں نے وارڈن کو اطلاع دی، جب سے ہی سب اسے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ لڑکی ڈری سہمی سی ایک ہی سانس میں سب بول گئی تھی۔ سیف کی زیرک نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں، وہ مسلسل اپنا چہرہ چھپانے میں کوشاں تھی۔ جاؤ تم۔ سیف نے اسے کپکپاتا دیکھ وہاں سے چلتا کیا، جبکہ ساتھ کھڑی لیڈیز پولیس کو اشارہ دیا جو یس سے کہتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ کڑی نگرانی رکھو یہاں کی، جب تک کوئی سرا ہاتھ نہیں آ جاتا کوئی بھی بغیر اجازت یہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ رات کو ہاسٹل میں موجود تمام ہی لوگ وہاں لائن سے آ کھڑے ہوئے تھے۔ رات کو کون کون رات دیر تک جاگتا ہے؟ سیف سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر سخت لہجے میں دریافت کرنے لگا۔ سر کوئی بھی نہیں، سب لڑکیاں جلدی سونے کی عادی ہیں۔ وارڈن نے بیچ میں مداخلت کی۔ بی بی صاحب نے تم سے سوال کیا ہے کیا؟ انسپکٹر کی دھاڑ پر وارڈن اچھل کر رہ گئی۔ اچھا تو آپ سب جلدی سو جاتی ہیں۔ فائزہ کی آپ میں سے کس کے ساتھ دوستی تھی؟ سیف نے ان سب کی خاموشی پر کڑے تیوروں سے پوچھا۔ سر فائزہ کو ہاسٹل آئے چند ماہ ہی ہوئے ہیں، وہ اپنی روم میٹ کے علاوہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی اور میں نے تو اسے 1-2 بار ہی دیکھا ہے۔ ایک لڑکی کے جواب پر سیف پر پیشانی مسل کر رہ گیا، کیونکہ ایسے کرنے کی تاکید اسے سیف نہیں کی تھی، خاص کر فائزہ کی شخصیت کی وجہ سے وہ اسے کم ہی مخاطب کرتی تھی۔ ہاسٹل کے باہر سیف نے سول ڈریس میں خاص طور پر فائزہ کی نگرانی کے لیے گارڈز تعینات کر رکھے تھے، مگر وہ جو کوئی بھی تھا بہت چلاکی سے فائزہ کو غائب کر چکا تھا۔ پہلا شک وہاں پر جاتا تھا جو سیف کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا، اور دوسرا شک مگر نہیں، زین زندہ بھی تھا یا نہیں، یا وہ اپنی بہن کی زندگی سے باخبر تھا بھی یا نہیں، اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ محض شک کی بنا پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ سن پڑتے دماغ سے سیف انہیں ہدایات کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا دماغ وہاب خٹک کو ہی مجرم ٹھہرا رہا تھا۔ ذوحان خٹک اب تک پولیس کے تحویل میں تھا،
مگر بغیر کسی ثبوت کے وہ فائزہ کو کیسے ڈھونڈتا؟ اٹھو یہاں سے، آج 2 دن بعد اقصیٰ کا سامنا ٹائیگر سے ہوا تھا۔ اس بیچ وہ نہ جانے کہاں غائب رہا تھا، مگر چھوٹا ہر پل اس کی پہرے داری پر مامور تھا۔ کیوں؟ اقصیٰ نے آنکھیں چڑھا کر پھاڑ کھاتے لہجے میں ماتھے پر بر ڈال کر کہا۔ ٹائیگر نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ اس رپورٹر کی شاید ہی کوئی کل سیدھی تھی۔ میں نے کہا اٹھو یہاں سے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے یہ جو سوال جواب کر رہی ہو۔ ٹائیگر اس کی گھورتی نگاہوں میں اپنی سخت نگاہیں کاٹ کر غصے سے بولا، تو میں بھی تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو تمہارے حکم کی پابندی کروں۔ مقابل بھی اقصیٰ جمشید تھی۔ کسی کے مقابل ڈرنا دبنا تو شاید ہی اس نے سیکھا ہو۔ آخری بار بول رہا ہوں رپورٹر، اٹھو یہاں سے اور میرے ساتھ چلو۔ اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں میں، میرا صبر مت آزمایا کرو۔ گزرے چند سالوں میں اقصیٰ وہ پہلی بندی تھی جو اس کے آگے منہ کھولنے کی جرات کرتی تھی، ورنہ جتنا شفاق اور سخت دل شاہزین شاہنواز شائنہ قتل کیس میں جیل جانے کے بعد ہو چلا تھا، شاید ہی اس دل پر جمی سڑپن کی طرح کوئی پگھلا سکتا تھا۔ اور میں بھی آخری بار بول رہی ہوں، بار بار میرے منہ مت لگا کرو۔ اقصیٰ ایک جھٹکے سے اس کے مقابل آتی لفظ چبا چبا کر پھنکاری، رپورٹر تم میرا ضبط آزما رہی ہو۔ اگر تمہیں میں نے اپنے نکاح میں لیا ہے تو کسی وجہ سے لیا ہے، اس بات کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ مت بھولو تم اس شہر کے بدنام زمانہ گینگسٹر ٹائیگر کی بیوی ہو۔ شاہزین اقصیٰ کے بازو میں اپنی کھدری انگلیاں گاڑ کر سرخ نگاہوں میں بے پناہ وحشت لیے سر لہجے میں گویا ہوا، اور میں نے بھی اگر تمہارے ساتھ نکاح پر حامی بھری ہے تو اس کی وجہ تم سے اپنا انتقام لینا ہے۔ اپنی اوقات مت بھولا کرو تم۔ اقصیٰ جمشید تو پھر اقصیٰ تھی۔ ٹائیگر کی شرارتی رگ اقصیٰ کی ہر درمی پر ایک بار پھر پھڑک اٹھی تھی۔ او ہاں، رپورٹر تو اقصیٰ جمشید ہے، واقعی ہر دھرم ضدی جنگلی بلی ہے نا؟ اس کے تنزیہ تبصرے پر اقصیٰ نے آنکھیں گھمائیں۔ میں تمہاری بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، اقصیٰ نے نخوت بھرے لہجے میں ناگواری سے کہا۔ مگر میں تو اپنی مکمل بکواس تمہارے گوش گزارنے کا متمنی ہوں۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر اسے سلگایا تھا۔ اقصیٰ جمشید سے بحث میں نہ جانے کیوں مگر اب اسے بھی اس جنگلی بلی کو چھیڑ کر مزہ آنے لگا تھا۔ تم گنڈے ممالک فرصت سے فارغ ہو، مگر میں اب فارغ نہیں ہوں۔ اقصیٰ بیزاری سے جھڑکتی ٹیبل پر رکھی بک اٹھانے لگی تھی جسے ٹائیگر چھپٹ کر پہلے ہی اٹھا چکا تھا۔ اوہ، تم اس پڑھی لکھی نے گنڈے ممالک کے اڈے پر بھی انگلش ڈھونڈ نکالی۔ ٹائیگر نے مصنوعی تعریف کرتے آئیبروز کہا۔ ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ ہٹ کون سا تمہارا ذاتی ہوگا؟ کسی مظلوم سے بندوق کی نوک پر قبضے میں لے لیا ہوگا۔ اقصیٰ نے اپنی سوچ کو الفاظ دیے تھے جبکہ اس نے توصیفی انداز میں سراہا۔ واہ بھائی چھوٹے، تمہاری اقصیٰ باجی تو بڑے ہی کم دنوں میں مجھے اچھے سے جاننے لگی ہیں۔ ٹائیگر نے اونچی آواز میں ہانک لگائی۔ اقصیٰ ناگواری سے نظریں گھما کر رہ گئی۔ یہ بک واپس کرو مجھے۔ اقصیٰ نے ایک قدم لے کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ ہاں، اتنی بھی کیا جلتی ہے ڈیئر رپورٹر، ذرا میں بھی تو دیکھوں ٹائیگر کو حوالات کے پیچھے کروانے کے کون سے 101 طریقوں کی کھوج لگا رہی ہو۔ ٹائیگر نے بک کے ٹائٹل کو کور پر نظر دوڑا کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ کسی انگلش مصنف کی کرائم اور سنسنی خیز واقعات پر مبنی کتاب تھی جو یقیناً جاسوس دماغ رپورٹر کی پسند پر پورا اتر رہی تھی۔ اوہ، تو 2 دن میرے پیچھے میرے ہی خلاف سازشیں جاری ہیں۔ واہ رپورٹر، داد دینی پڑے گی بھائی تمہارے دماغ کو۔ اب کیا کہ یہ کتابوں کے ذریعے زیر کرنا چاہ رہی ہو ٹائیگر کو؟ وہ کتاب اپنی کمر کے پیچھے لگاتا اقصیٰ کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر گیا۔ اتنے برے دن نہیں آئے ابھی مجھ پر کہ تمہیں مارنے کے طریقے کتابوں میں تلاش کروں، اور نہ ہی ابھی ان کتابوں کے صفحات پر اتنی گرد چڑھی ہے کہ تم جیسے کرمنل کا نام خود پر درج کرنا پسند کریں۔ تمہارے اس جنگل نما گھر میں وقت گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا نا، تو یہ بھوکھی سے۔ اقصیٰ نے ناگوار لہجے میں سرے سے اس کی غلط فہمی دور کی تھی۔ ٹائیگر اقصیٰ کی حاضر جوابی پر شرارت سے چمکتی آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ بک واپس کرو مجھے۔ اقصیٰ جذبت سے رہ گئی تھی۔ پہلے میرے ساتھ چلو۔ ٹائیگر نے اسے ارد گرد سے کتاب لینے کی کوشش میں اچھلتا دیکھ اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ کہاں؟ وہ اس کی گردان پر جھنجھلا کر رہ گئی۔ جہاں ٹائیگر لے چلے وہاں۔ آج اس کا مزاج ہی نرالا تھا۔ اقصیٰ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا نہیں ہے، تمہیں آگاہ کیا ہے۔ اب شرافت سے چلو، بہت ہو گیا مذاق۔ ہمیشہ کی طرح ٹائیگر کا شوخ لہجہ یکایک تبدیل ہوا۔ چلو، اقصیٰ تھک ہار کر تنفر سے بولتی اس کے ہم قدم ہوئی۔ سیف، میرے بچے اتنے پریشان کیوں ہو؟ سیف کے بابا اسے مسلسل پریشان دیکھ خود بھی پریشان ہو اٹھے تھے۔ بابا، کچھ ہی دنوں میں کیس کی سنوائی ہے اور میں اب تک سبحان خٹک کے خلاف کوئی بھی ٹھوس ثبوت اکٹھا نہیں کر سکا۔ ایک واحد امید فائزہ تھی، وہ بھی 4 دنوں سے لاپتہ ہے۔ ایسے میں تو عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بے بسی سے گویا ہوا۔ مت بھولو سیف کہ تم اس ضلع کے SSP ہو، اور ایک SP یوں ہمت ہارتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی کارروائی جاری رکھو۔
کہیں نہ کہیں کوئی تو ثبوت ضرور ملے گا، مسلم کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے جس سے وہ پکڑ میں آتا ہے۔ یوں مایوس ہونے کے بجائے اس ثبوت کی کھوج لگاؤ جو تمہارا کیس مضبوط کرنے میں مدد دے گی۔ انہوں نے اپنے خوبرو جوان بیٹی کو ہمت دلائی تھی۔ پونو سر جھکائے بیٹھا تھا، فائزہ کا سوچ سوچ کر اس کا سر پھڑا جا رہا تھا۔ وہ اپنی ساری سورسز لڑا چکا تھا، یہاں تک کہ شک کی بنا پر وہاب خٹک کے بنگلے تک کی تلاشی لے چکا تھا کہ شاید کوئی سراغ ہاتھ لگ جائے، مگر نتیجہ صفر کا صفر تھا۔ نا امید نہ ہو، بے شک اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ اپنے سر سے ہاتھ ہٹاتا وہ دھیمے سے مسکرایا۔ جب معاملہ اپنے سے جڑے رشتوں کا آ جائے تو انسان یوں ہی جذباتی ہو جاتا ہے۔ چلو آ جاؤ، شاباش، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بھی چاروں نے چار اٹھ کھڑا ہوا۔ اب جو بھی فیصلہ ہونا تھا وہ سب اللہ کے سپرد کر گیا تھا، بے شک وہ خوب انصاف کرنے والا ہے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ اقصیٰ نے گاڑی کو مسلسل 2 گھنٹوں سے کنچار راستوں پر گامزن ایک بیزاری سے دریافت کیا۔ تمہیں اغوا کر کے لے جا رہا ہوں، ٹائیگر زیر لب مسکرایا۔ بکواس بند کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اقصیٰ نے نخوت سے آنکھیں بھویں سمیٹ کر پوچھا۔ اگر تم واقعی صحیح سلامت میرے ساتھ واپس آنا چاہتی ہو تو منہ بند رکھو، ورنہ اس دن تو بھوکے کتوں سے بچا لیا تھا، اس بار سیدھا شیر کا نوالا بنوا دوں گا۔ ٹائیگر کی بکواس پر اقصیٰ نے آنکھیں گھمائی۔ خیر سے، میں تو ابھی بھی بزدل چیتے کی قید میں ہوں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو یہ تمہاری برادری والے کیا کر لیں گے؟ اقصیٰ کا کہنا تھا اور دوسری جانب ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ٹائیگر کا ایک شاندار قہقہ گاڑی میں بلند ہوا تھا۔ سچ بتاؤ رپورٹر، تم میں یہ بدمزاجی رپورٹر بننے کے بعد آئی تھی یا پیدائشی ایسی ہو؟ وہ اپنی ہوا کے دوش پر اٹھتے ہوئے بالوں کو پونی کر مسکرا کر بولا۔ یہ بدمزاجی صرف تمہاری شکل دیکھ کر امڑ امڑ کر باہر آتی ہے۔ اقصیٰ سر جھٹک کر رہ گئی۔ آہاں، یہ بھی صحیح ہے رپورٹر، ٹائیگر کے لیے مزاج بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اور جیسے محسوس ہوا۔ اب بتا بھی دو کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ اقصیٰ گاڑی کو شہر کی حدود میں داخل ہوتا دیکھ ذرا حیرانی سے بولی۔ تمہیں آزاد کرنے۔ ٹائیگر کے بے ساختہ الفاظ پر اقصیٰ نے بے یقینی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اب روڈ پر نگاہیں مرکوز کیے بالکل سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وقت پیدائش تو سبھی اشرف المخلوقات کی روحیں نیک ہوتی ہیں، مگر جلد ہی دنیا کی گرد آلود ہوا انہیں اپنی سائے میں جکڑ لیتی ہے۔ ایک اچھا اور نیک انسان وہی ہے جو ہر طرح کی صورتحال میں اپنی ہم رنگ مخلوق کے ساتھ نرمی برتے، گو کہ حاکم ہو یا ہاری اپنے اندر انسانیت کا درد رکھے۔ اچھی قومیں بھی اچھے انسانوں پر ہی مشتمل ہوتی ہیں۔ سیف کی نظریں سامنے موجود لڑکی پر ہی تھی، جو آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے شرمندگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود میں اتنی ہمت ہی نہیں جٹا سک رہی تھی کہ سامنے کھڑے شخص سے نظریں ملا سکتی۔ اس کے دماغ میں الگ ہی قسم کی سوچیں چل رہی تھی، جو سامنے بیٹھی لڑکی پر رحم نہ کرنے کی جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ جب حق کے لیے نہیں بول سکتی تھی، انصاف نہیں دلا سکتی تھی، تو آخر اتنے سال گزر جانے کے بعد سامنے ہی کیوں آئی تھی؟ میری بات، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ خاموش، بالکل چپ، ایک لفظ نہ نکلے تمہارے منہ سے، خاموش ہو جاؤ بالکل۔ چکراتے ہوئے دماغ کو تھام کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ کرسی پر بیٹھی لڑکی ہچکیوں سے رو دی تھی۔ یہ کہاں لے کر آ گئے ہو تم مجھے؟ ڈارک بلو رنگ کے جوڑے میں ملبوس اقصیٰ کا چہرہ دھوپ کے تمازے سے تمتما رہا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ آنکھوں میں تحیر سمٹ کر وہ قبرستان کے باہر کی وحشت زدہ سنسان سے علاقے پر نظر دوڑا کر حیرانگی سے گویا ہوئی۔ میرے ساتھ چلو، اس نے سنجیدگی سے اقصیٰ کو خالی خالی نگاہوں سے خود کو تکتا دیکھ کہا۔ بلیک جینس کی شرٹ کے ساتھ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ تھی۔ آنکھوں میں ہمہ وقت رہنے والی سرخی موجود تھی، جو اقصیٰ کے حیران چہرے پر ہی مرکوز تھی۔ بالوں کی پونی باندھ رکھی تھی، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر کھڑا وہ اقصیٰ کے جواب کا منتظر تھا۔ مگر کیوں؟ میں اندر نہیں جاؤں گی۔ اقصیٰ بھی دکر دور ہوئی تھی۔ اگر اسے ذرا سا بھی اس بات کا گمان ہوتا کہ وہ اسے یہاں لانے والا ہے تو شاید وہ کبھی اس کے ساتھ آنے کی حامی نہ بھرتی۔ یہاں تمہارے والدین کی قبر ہے، وہ سنجیدگی سے بول کر خاموشی سے اسے روتا ہوا دیکھتا رہ گیا تھا۔ جب تم نے مجھے ان کی زندگی میں ان کے پاس نہیں جانے دیا تو اب یہاں لا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ وہ گالوں پر بہتے آنسو پونچھ کر اسپاٹ انداز میں بولی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، میں شرمندہ۔ ٹائیگر کے بھی الفاظ بھی پورے نہیں ہوئے تھے جب ہی اقصیٰ نے زوردار انداز میں اس کے سینے پر ہاتھ مار کر پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا، جو اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ شرمندہ ہو تم، صرف شرمندہ؟ وہ روتی ہنستی کیفیت میں اذیت سے بولی۔ اتنے دنوں سے وہ جو خود کو سنبھالے ہوئے تھی، اب اس کا سب جواب دینے لگا تھا۔ شاہزادے نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا، جو رخ موڑے اس کی جانب پشت کیے بآواز رونے لگی تھی۔ یہ قبرستان سے نکلنے والی ایک سنسان سڑک تھی، جہاں وہ دونوں عام حلقے میں کھڑے تھے، تاکہ کوئی جان نہ سکے کہ وہ ٹائیگر، جبکہ اس کے مقابل کھڑی لڑکی میڈیا۔ واپس آنا ہے مجھے ابھی۔ سرخ آنکھوں سے وہ سنجیدہ کھڑے ٹائیگر کے مقابل آئی۔
کیا تم یہاں تک آ کر ان کی قبر پر ایک بار فاتحہ نہیں پڑھو گی؟ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ ان کی بخشش کے لیے میں دعائیں کر بیٹھے بھی کر سکتی ہوں، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور شاید تمہیں علم نہیں عورت کا قبرستان آنا منع ہے۔ وہ مزید اس کے سامنے آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی، انداز بالکل سپاٹ تھا۔ تو شاید تم واقف نہیں، جن کا کوئی نہ ہو وہ اپنے لواحقین کی قبروں پر آ سکتی ہیں۔ اس سے سائیہ مسکرائی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، تم اس فکر سے آزاد ہو جاؤ، اور ہاں، اگر زیادہ ہی نیک بننے کا شوق ہو رہا ہے تو تم جا کر ان کی قبر پر فاتحہ پڑھا۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بول کر قدموں کی مسافت طے کرتی گاڑی میں جا بیٹھی، جبکہ شاہ زین کتنی ہی دیر وہاں کھڑا اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا۔ 10 منٹ بیت چکے تھے۔ ٹائیگر کتنی ہی دیر تک قبرستان کے دروازے کے سامنے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ ایک کف زدہ نظر دور گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اقصیٰ پر ڈالی اور پھر قبرستان پر نظر دوڑائی، جہاں ہمیشہ کی طرح سناٹا سا تھا۔ قدم اٹھا کر قبرستان میں داخل ہوتا مخصوص قبر کے عین سامنے آیا، جہاں خطبے پر شاہنواز اور بیگم شاہنواز کا نام درج تھا۔ کچھ دیر دعا کرنے کے بعد وہ اقصیٰ کے ماں باپ کی قبروں پر آیا تھا، جو ذرا فاصلے پر بنی ہوئی تھیں۔ ٹائیگر کو اپنے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد آج اقصیٰ کا درد بھی دل سے محسوس ہوا تھا۔ ماں باپ کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے وہ اچھے سے واقف تھا، مگر وقت کبھی بھی پلٹا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ واپس آیا تو اقصیٰ ونڈو سے باہر دیکھتی خاموش بیٹھی اپنی آنسو ضبط کر رہی تھی۔ آج اس کا غم ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا۔ ٹائیگر سے نفرت ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی تھی۔ تیز رفتاری سے دوڑتی گاڑی نے وہاں پھر سناٹا سا کر دیا تھا، جو دو انسانوں کی موجودگی میں آباد سا لگ رہا تھا۔ دردناک ماضی کی یاد میں ڈرائیو کرتے ٹائیگر کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا تھا۔ دونوں ہی فریق اپنے دکھوں کے محور میں غم غلط کرنے میں کوشاں، ایک دوسرے کی دلی کیفیت سے انجان، الگ الگ راہوں کے مسافر، فی الحال ایک ہی منزل کی جانب گامزن تھے۔ کسی کی یاد میں آنکھوں کو لال کیا کرنا، جسے بچھڑنا تھا اس کا ملال کیا کرنا، ہمیں تو اس کی جدائی عزیز رکھنی ہے۔ یہ جاؤ حشمت مال و منال کیا کرنا، محبتیں تو فقط انتہائیں مانگتی ہیں، محبتوں میں بھلا اعتدال کیا کرنا۔ یہ کار عشق تو بچوں کا کھیل ٹھہرا ہے، سو کار عشق میں کوئی کمال کیا کرنا، وہ رابطے جو کیے خود ہی کل عدم ہم نے، نئے سرے سے پھر ان کو بحال کیا کرنا۔ حسن عباس رضا۔ وہ بھی آدھے راستے میں ہی تھا کہ کچھ دیر سے انہیں فالو کرتی گاڑی، جو پہلے ہی ٹائیگر کی نگاہ میں آ گئی تھی، وہ کب سے انچان راستوں پر گاڑی دوڑاتا وہاں سے خاموشی سے نکلنا چاہتا تھا، مگر وہ جو کوئی بھی لوگ تھے ٹائیگر کی گاڑی کی رفتار تیز دیکھ یکدم اس پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ وہ اقصیٰ کی ہمراہی میں کسی قسم کا کوئی رسک مول لینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر یہ شاید نہیں یقیناً نادر کے بندے تھے جو قبرستان کے باہر اس کی طاق میں تھے۔ انہیں علم تھا کہ وہ کہیں جائے یا نہ جائے یہاں ضرور آتا ہے۔ اقصیٰ اور ٹائیگر کو وہ پہلے ہی نظر میں بھانپ گئے تھے، مگر دوسری جانب سے نادر کے حکم کے انتظار میں تھے، جس نے صرف خاموشی سے انہیں فالو کرنے کا حکم دیا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اس کے چکر میں گرفتار اندھا دھند گاڑی دوڑا رہے تھے، جو اب انہیں چکمہ دینے کے چکر میں تھا۔ اقصیٰ سر نیچے کرو جلدی، گاڑی پر پیچھے سے ہوتی گولیوں کی بچاڑ پر وہ تیز آواز میں چلایا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اقصیٰ کی خوف سے چیخ بلند ہوئی، یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ سڑک پر پینڈولم کی طرح ڈولتی گاڑی میں بمشکل خود کو سنبھالے حواس باختگی کے عالم میں پیچھے دیکھ کر بڑبڑاتی وہ ہراساں سی نظر آ رہی تھی۔ جتنا کہا ہے بس اتنا کرو، آگے سے زبان نہ چلاؤ، سر نیچے جھکاؤ ورنہ ایک ہی گولی میں تمہارا یہ مشینی بھیجا باہر آ جائے گا۔ بیک ویو مرر میں پیچھے دیکھ دشمن کو چکمہ دینے کی بھرپور کوشش کرتا وہ دانت پر دانت رکھ کر چبا چبا کر پھنکارا، مگر یہ ہیں کون اور ہم پر کیوں گولیاں برسا رہے ہیں؟ ٹائیگر کا سارا دھیان پیچھے نادر کے آدمیوں پر تھا، جو مسلسل ٹائر پر فائر کر رہے تھے، مگر ٹائیگر کی جانب سے بار بار گاڑی کو ڈولنے کے انداز میں چلانے کے باعث نشانہ چوک رہا تھا۔ میرے سسرالی ہیں، آج مہینوں بعد اپنے سسرال والوں کو اپنا دیدار کروایا ہے نا، تو مکمل جوش و خروش میں ہوائی فائر کی جگہ الٹا مجھ پر ہی فائرنگ کر کے گرم جوشی سے استقبال کریں، تاکہ آج کی شام کا مزہ دوبالا ہو سکے۔ اس قدر گمبھیر صورتحال میں بھی وہ تنزیہ انداز میں اقصیٰ کو جواب دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ تو اس انوکھے انداز میں صرف تمہارا سواگت کرے نا، ساتھ مجھے کیوں لپیٹ رہے ہیں؟ وہ سر نیچے جھکائے بیٹھی کانوں پر ہاتھ رکھے اسی کے انداز میں بڑبڑائی، جبکہ ٹائیگر نے کیبرو اٹھا کر محض ایک وسیلی نگاہ جھکا کر اسے دیکھا تھا، جس کی زبان کے آگے شاید نہیں یقیناً خندق ابا تھی، مطلب وہ اس کی جان بچا رہا تھا، جبکہ محترمہ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، وہ جائے بھاڑ میں۔ تم 2 منٹ کے لیے اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتی؟ ٹائیگر گاڑی کا آؤٹ ہوتا بیلنس سنبھال کر غصے سے بولا۔ میری چونچ تو تم ہر بار ہی بند کروا دیتے ہو، اب وقت ہے اصلی ٹائیگر بننے کا، اگر دم ہے تو ذرا اپنی برادری والوں کی بندوقیں بھی بند کرواؤ۔ اقصیٰ سیٹ پر نیچے جھکے جھکے ہی ہلکی آواز میں اسے چیلنج کرتی سلگا چکی تھی۔ اقصیٰ کی چبڑ چبڑ پر اسے ایک تیز نظر سے نوازتا اپنے ہی کان بند کرتا۔ وہ سیٹ کے نیچے رکھی گن اٹھا کر ونڈو سے ہاتھ باہر نکال کر فائر کرنے لگا۔
जब ही गाड़ी का तवाज़ुन एकदम बिगड़ा था। शायद इस बार गोली सीधी टायर पर लगी थी। यकीनन ये निशाना खाली हरगिज़ नहीं गया था। गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर निकलती पक्की सड़क पर फिसलती चली गई थी, जबकि झुका हुआ सर उठाती अक्सा के सामने नज़र पड़ते ही खौफ से चीखें बुलंद हुई थी। हम जिंदा हैं क्या? झुके सर को दोनों हाथों से कवर करने के अंदाज में बैठी अक्सा बेयकीनी से बोली थी। नहीं, घर पहुंचकर आपके कुल का इंतजाम करवाना है। टाइगर दांत खिचखिचाकर बोला। ओह, हम सच में जिंदा हैं। हम उस ट्रॉलर से नहीं टकराए? अक्सा बेयकीनी किसी कैफियत में सख्ती से घूरते टाइगर को देखकर गोया हुई। रिपोर्टर को तो सदमा लग गया है। टाइगर मुंह पर मुट्ठी जमाकर विंडो से बाहर देखकर बड़बड़ाया। सदमे से बाहर आ जाओ और ज़रा नज़र घुमाकर देखो, खतरा अभी टला नहीं। वो उसे खुद ही ज़ेरे लब मुस्कुराता देख झिंझलाकर गोया हुआ। क्या वाकई? अक्सा चौंक कर मुड़ी। गाड़ी की विंडो से बाहर देखते ही एक बार फिर अक्सा की चीखें उरूज पर गई थी। गुंडे मवाली, बुज़दिल टाइगर, ये कहाँ लेकर आ गए हो तुम? अक्सा ने सामने देखा, जहाँ दूर दूर तक नीला आकाश फैला हुआ था। आसमान पर सफ़ेद रुई जैसे बादल हवा के दोष पर आसमान पर तैरते हुए नजर आ रहे थे, जबकि वो किसी पहाड़ नुमा रास्ते की बिल्कुल नोक पर थे। अगर गाड़ी को ज़रा सी भी रेस दी जाती तो शायद गाड़ी सीधी आसमान पर प्रवास कर जाती। ज़्यादा ड्रामे नहीं करो, इतनी जल्दी जान छोड़ने वाली शय नहीं हो तुम। जल्दी निकलो गाड़ी से। टाइगर बड़बड़ाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अक्सर ही आंसुओं से लबालब आंखों से सामने नाचती मौत को देख दिल ही दिल में टाइगर को सलवाते सुनाई दी। फिर डरते डरते गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कदम बाहर रखा। तेज़ हवा के झोंके ने अचानक उसे डगमगाने पर मजबूर कर दिया। इधर आओ रिपोर्टर, इतनी मोटी ताज़ी डिंग डोंग की बिल्ली जैसी हो, फिर भी ज़रा सी हवा पर झंडे की तरह उड़ी जा रही हो। टाइगर ने जल्दी से करीब आते उसे खींचकर पीछे किया। मैं बिल्ली जैसी मोटी ताज़ी? लहराकर खुद को संभालती अक्सा हैरत से मुंह खोलकर गुस्से से बोली। और नहीं तो क्या? उसने उसकी नौटंकियों पर नजरें घुमाई। तो फिर तुम्हें नहीं पता? बिल्ली शेर की है खाला। अक्सा ने कमर पर दोनों हाथ रखकर सख्त निगाहों से घूरा था। रिपोर्टर को दिमाग पर चोट लग गई है। उस जंगलनुमा इलाके की खुली फिजा में टाइगर का बुलंद बांग कहका गूंज उठा था। अक्सा को अपने लफ्ज़ों का एहसास हुआ तो वो खुद भी खज्जल सी हो गई और नजरें फेर गई। चलो रिपोर्टर, इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे अब तो तुमने खुद इकरार किया है कि तुम भी मेरी बरादरी में से हो। पैंट की जेबों में हाथ डालकर उसके साथ पीछे को कदम लेता वो शरारत से बोला। अक्सर गुस्से से दांत खिचखिचाकर रह गई। अब चलो यहाँ से, क्या रात इसे जंगल में गुजारनी है? अपने मुंह पर आती लटों को कान के पीछे डसती चिढ़ गई थी। वैसे ख्याल अच्छा है, हम कौन सा गैर हैं, हम उनके रिश्तेदार ही तो हैं। बब्बर, शेर, भालू वगैरह के लगे हाथों पूरे ख़ानदान से मुलाकात हो जाएगी। शाहजैन की शरारती रग फड़क चुकी थी। अक्सर के चिड़े चिड़े अंदाज पर वो खूब हिज़ उठा रहा था। तुम्हारा तो शायद दिमाग ख़राब है, तुम वाली इंसान यही रहो, मैं तो जा रही हूँ। वो तनफ़्फ़ुर से बोलती कदम आगे बढ़ा चुकी थी, जबकि तेज़ हवा के बायस उस एक एक कदम मन मन का लग रहा था। अच्छा जाओ, और अगर जिंदा सलामत मंजिल पर पहुँचने में कामयाब हो जाओ तो मुझे भी साथ ले जाना। वो पीछे से हाँक लगाना हरगिज़ नहीं भूला था। हाँ हाँ, तुम रहो यहाँ, बल्कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे कुल का इंतज़ाम मैं करवा दूँगी। उससे ज़रा फासले पर वो चीख कर बोलती आगे बढ़ गई थी, जबकि पीछे खड़ा टाइगर उसे भागने के अंदाज में पहाड़ी की चढ़ाई उतरता देख रहा था। रिपोर्टर को बस किसी भी तरह टाइगर की कैद से आज़ाद होने की जल्दी थी। यहाँ से कुछ फासले पर ही रास्ता था, जहाँ से फ़िलहाल वो वापस जाने का इरादा नहीं रखता था। सामने से आते ट्रॉलर को देख टाइगर ने अचानक गाड़ी का रुख मोड़कर जंगल में खाई की जानिब कर दिया था, जबकि पीछे आते नादिर के बंदे यकीनन उसी ट्रॉलर से टकरा गए थे। 20 मिनट तक मुसलसल गाड़ी को काबू में करने की कोशिश में वो नाकाम था। पहाड़ के बिल्कुल कोने पर आ गया था, जहाँ आकर गाड़ी का पंक्चर टायर एक ब्लास्ट के साथ मुकम्मल फटकर रुक गया था। गाड़ी को ठहरता देख कितने ही लम्हे तो वो खुद बेयकीन सा खामोश रह गया था, वरना आज तो उसे इस रिपोर्टर के साथ अपना आखिरी दिन ही लगा था। रिपोर्टर, आखिरी बार बोल रहा हूँ, वापस आ जाओ, वरना मेरी बरादरी वाले रात का डिनर तुम्हारी तिक्का बोटी बनाकर तनावल फरमाएंगे। टाइगर ने पीछे से मुंह पर गोल दायरे के अंदाज में हाथ रखकर चीख कर आगाह करना ज़रूरी समझा, मगर जो सुन ले वो अक्सा ही क्या। अक्सा को सुना अनसुना करता देख वो कंधे उचकाकर रह गया था। फिर एक गहरी सांस भरकर गाड़ी के पास आया। पीछे का टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बाकी तीनों टायर भी पंचर थे। गाड़ी की डिग्गी खोलकर देखी, जिसमें 3 टायर मौजूद थे, जो वो हमेशा ऐसे ही वक्त के लिए अपने साथ रखता था। कोहनियों तक आस्तीन मोड़कर गाड़ी को पीछे खींच रहा था, जो पहाड़ की खुरदरी ज़मीन पर जमकर रह गई थी। 25 मिनट की भरपूर मेहनत मुशक्क़त के बाद वो गाड़ी को पीछे खींचने में कामयाब रहा था, जो अपनी जगह से 1 मीटर जितने फासले पर पीछे आती फिर रुक गई थी, जबकि उसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। तनफ़्फ़ुस उसका बुरी तरह फूल चुका था। उफ, रिपोर्टर बजाय मेरी हेल्प करने के खुद बुज़लों की तरह भाग गई। एहसान फरामोश रिपोर्टर। माथे पर से पसीना साफ कर वो झटके सर झटक कर बड़बड़ाया। वो खुद ही गाड़ी के पंचर टायर्स तब्दील करने में जुट गया था।
3 ٹائروں میں سے 2 پرانے ریپیئر ٹائر تھے جن میں سے باریک پنچر تھے. صرف ایک ٹائر تھا جو بالکل نیا تھا. کچھ دیر تو وہ اسی کشمکش میں رہا کہ اس کو یہی چھوڑ دے یا پھر تبدیل کر دے. کچھ دیر ہی گزری تھی ابھی وہ آخری ٹائر تبدیل کرنے کے لیے جھکنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آتی اقصیٰ کی چیخوں پر وہ بکلا کر اٹھ کھڑا ہوا. بچاؤ مجھے بزدل ٹائیگر، بچاؤ مجھے. سامنے سے ہی آواز باختہ سے اقصیٰ بھاگتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی جبکہ اس کے عین پیچھے ایک زخمی بھیڑیا تھا. ٹائیگر نے پھرتی سے کمر پر لگی گن نکال کر اس کا نشانہ لیا جو 3-4 گولیاں کھانے کے بعد زمین پر ڈھیر ہوتا عجیب آوازیں نکال رہا تھا. بھاگتے بھاگتے گرتی پڑتی اقصیٰ گولیاں چلنے پر لڑکھڑا کر اوندے منہ گر پڑی. رپورٹر وہ غصے سے جبڑے بھینچ کر اسی جانب بھاگا تھا جو زخمی بھیڑیے کے پاس ہی زمین بوس ہو گئی تھی. اٹھو یہاں سے، بہت شوق تھا جانے کا، ہو گیا اب شوق پورا. وہ یکدم اس کے قریب آتا تیز آواز میں اس کے منہ پر غرایا جو شدت سے رو رہی تھی. خوف کے باعث جسم کپ کپا رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ پھر گر پڑتی ٹائیگر نے اس کا بازو پکڑ کر سیدھا کیا جبکہ وہ ابھی بھی اس کی شرٹ پکڑے ہراساں نگاہوں سے بھیڑیوں کو دیکھ رہی تھی. چلو یہاں سے. وہ فوراً ڈر کر اس کے پیچھے ہوئی تھی. ٹائیگر نے گن چیک کی جس میں آخری گولی بجی تھی. اب اس نے ایک آنکھ میچ کر اب قریب سے سیدھا نشانہ بھیڑیے کے سر کا لیا تھا. خون کے چھینٹے منہ پر آنے سے پہلے ہی وہ ٹائیگر کی پشت پر چھپتی چیخ اٹھی تھی. رپورٹر کان کے پردے پھاڑ دو گی کیا؟ ٹائیگر نے اچانک رخ موڑ کر غصے سے ڈپٹا. اقصیٰ نے ڈری سہمی نگاہ اٹھا کر معصومیت سے اس کی جانب دیکھا جیسے اس مصیبت کو پیچھے لگانے والا وہ تھا. چلو میرے ساتھ کام کرواؤ، شام ہونے سے پہلے نکلنا ہے یہاں سے، ٹائیگر نے اب ذرا نرم لہجے میں کہا. خوفزدہ نظروں سے دیکھتی اقصیٰ اب فرما برداری سے سر ہلاتی اس کی شرٹ پکڑ کر پیچھے آنے لگی. شکر ہے اب کچھ دیر تک بددماغ رپورٹر کا دماغ ٹھکانے پر رہے گا. اقصیٰ کو اپنے پیچھے پیچھے آتا محسوس کر وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا جو چھوٹے بچوں کی طرح اس کی شرٹ ہاتھوں کی مٹھی میں تھام کر اس کی پیروی میں آ رہی تھی. جنگل سے واپس لوٹتے لوٹتے انہیں کافی دیر ہو گئی تھی. رات کا اندھیرا چاروں اور اپنے پنکھ پھیلا چکا تھا. گاڑی کے چاروں ٹائر کمزور ہونے کی وجہ سے وہ بہت آہستہ رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا. بس اب وہ اپنی منزل کے قریب ہی تھے. اقصیٰ تو تھک ہار کر اس کے برابر میں بیٹھی کب کی سو گئی تھی مگر پچھلے 6-7 گھنٹوں سے ٹائیگر مسلسل ڈرائیو کر رہا تھا. اقصیٰ اٹھو، گھر آ گیا. ہٹ کے عین سامنے گاڑی روک کر اس نے مدہوش پڑی اقصیٰ کو ہلایا. ہاں. وہ مندی مندی آنکھیں کھول کر چونک کر بڑبڑائی. اٹھو، گھر آ گیا. اقصیٰ چونک کر اٹھتی گاڑی سے باہر آئی جبکہ وہ اندر جا چکا تھا. مجھے تو لے لو. اقصیٰ ہڑبڑا کر دور دور تک پھیلے اندھیرے کو دیکھ چلا کر پیچھے بھاگی. منحوس ٹائیگر. اقصیٰ دوڑ کر اندر آتی کچن میں موجود ٹائیگر کو کھڑا دیکھ بڑبڑائی جس نے اس کا یہ انداز دیکھ کے کرائبرو اٹھائے کہ بس اتنی ہی بہادر ہے رپورٹر. اقصیٰ غصے سے ناک کے نتنے پھلاتی رخ موڑ گئے. وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا جو آج اچھا خاصا ڈر گئی تھی. کچھ کھانا ہے تو فریج میں تمام کھانے پینے کا سامان موجود ہے، باقی میں تو چلا سونے. وہ جمائیاں روکتا سستی سے فریج کی جانب اشارہ کر انگڑائیاں بھرتا یہ جا اور وہ جا. اقصیٰ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی. اسے شدت کی بھوک لگ رہی تھی مگر ہل کر پانی بھی پینے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی. آ گئے آپ لوگ؟ میں کب سے انتظار کر رہا تھا. نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں مسلتا عادل ان کی آواز پر باہر آیا. ہاں، تمہارا پاگل دوست اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے گیا تھا. اقصیٰ نے کمرے کے دروازے میں استادہ ٹائیگر کو دیکھ بڑبڑا کر کہا جو چھوٹے کی آواز سن پلٹ آیا تھا. اور تم بھی تو یہ بتاؤ کہ لگے ہاتھوں آج اپنے برادری والوں کو دیکھ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی. روبرو آنے کی خوشی ہی اتنی تھی. ایک آئیبرو اٹھا کر وہ طنزیہ بڑبڑایا. اقصیٰ منہ بسور کر اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ اپنی جمائیاں روکتا ٹائیگر بھی اپنے کمرے میں غائب ہو گیا. چھوٹا منہ کھولے ان دونوں کے مزاج ملاحظہ کرتا کندھے اچکا کر وہاں سے چلتا بنا تھا ورنہ وہ بیچارہ تو ان کے انتظار میں کب سے جاگ رہا تھا. آج عدالت میں فائزہ کیس کی سنوائی تھی. پولیس کی حراست میں سوہان خٹک کو سیشن جج کے سامنے عدالت میں پیش کیا گیا تھا. عدالت کی کارروائی کے دوران جب فائزہ کی جانب سے وکیل استغاثہ کوئی بھی ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے تو عدالت نے فائزہ کی گمشدگی کی بنا پر فیصلہ 10 دنوں تک ملتوی کرتے ہوئے سوہان خٹک کو ضمانت پر رہا کر دیا تھا. سر، کیا عدالت نے سوہان خٹک کو اس کیس سے باعث طور پر بری کر دیا ہے؟ میڈیا رپورٹرز سوہان خٹک کے باہر آتے سیف کی جانب متوجہ ہوئے. ملزم کو بھی عدالت نے صرف ضمانت پر رہا کیا ہے. جلد اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا اور مجرم سلاخوں کے پیچھے ہوگا. ایس پی سیف نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا تھا. موبائل اسکرین پر نظر آتے مناظر دیکھ ٹائیگر کے جبڑے غصے سے تن گئے تھے. بس نہیں چل رہا تھا سوہان خٹک کی گردن مروڑ دے جو اب میڈیا والوں کو مسکرا کر جواب دے رہا تھا. سر، میڈم فائزہ کا کچھ پتہ لگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے فائزہ شاہنواز کی گمشدگی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میڈیا رپورٹر کے سوال پر سیف کے تاثرات سپاٹ ہو گئے. فائزہ کو ہم جلد ڈھونڈ نکالیں گے. اس کے پیچھے جس کسی کا بھی ہاتھ ہے اسے ضرور سزا ملے گی. ابھی کیس ختم نہیں ہوا. عدالت کا فیصلہ بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا.
وہ سرد انداز میں بولتا عدالت کی سیڑھیاں اتر گیا۔